आहत نے ایک محبت بھری نگاہ اس پہ ڈالی۔ اس کے ساتھ گزرا ایک ایک لمحہ یونیورسٹی کی چھیڑ چھاڑ اس کی آنکھوں کے آگے جھلملا گئی۔ چلو چھاؤں پہنتے ہیں، چلو اوول میں چلتے ہیں، چلو کینٹین میں بالا جبار میں جا نکلتے ہیں، چلو ٹاور کے میں، چلو ہم روشنی کے کرمزی مینار کے لمحوں میں رکتے ہیں، چلو ہم خواب بنتے ہیں، چلو چھاؤں پہنتے ہیں، چلو ہم تتلیوں کو جگنوؤں کو راستے دے کر نئی سمتیں بناتے ہیں، چلو ہم ہاتھ میں شمع اٹھا کر زندگی کو راہ دکھاتے ہیں، چلو ہم مٹھیوں میں دھوپ کی کرنیں چھپاتے ہیں، چلو ہم چاند کے زینے پہ چڑھ کے گیت گاتے ہیں، چلو ہم بادلوں کے دیس میں کچھ خواب لاتے ہیں، چلو ہم بارشوں کو اپنی آنکھوں میں پروتے ہیں، چلو اس چلچلاتی دھوپ پر ایک نظم لکھتے ہیں، چلو چھاؤں پہنتے ہیں۔ وہ جس کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز رفتاری سے دوڑنے لگی تھی، جو اپنی سی رنگوں، خوشبوؤں اور روشنیوں کو لے آئی تھی، جو ہاتھ میں مائک تھامتی تو اس خود اعتماد آواز اپنا جادو دیکھنے والوں پہ پھونک دیتی، جو قلم تھامتی تو لفظ اس کی انگلیوں کے تابع ہو جاتے، وہی لڑکی آج بجھی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ احساس رشتہ تو فقط احد کے دل میں تھا، اور بصارت کا رشتہ بھی اب گویا ختم ہو گیا تھا۔ مس ہرمین خان فرام کوہاٹ، کوالیفیکیشن ایم اے اردو فرام سندھی یونیورسٹی، ایج 19 سال۔ وہ اپنی ٹیبل پہ رکھی ہرمین کی سی وی پڑھ رہا تھا۔ مانوس آواز نے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رکھی تھیں۔ یہ جاب آپ کی ضرورت ہے یا پھر شوق؟ پہلا سوال آیا۔ سر، گو کہ میں نے آج تک ہر کام اپنے شوق کو سامنے رکھ کے کیا ہے، لیکن یہ میری ضرورت ہے اور مجبوری بھی، وہ بولی۔ آواز میں وہی برسوں پر انا اعتماد تھا۔ وہ کیسے؟ میں دیکھ نہیں سکتی۔ بریل ایجوکیشن لینے اور لکھنا سیکھنے میں مجھے بہت وقت لگے گا۔ میرے لیے میری آواز ہی کارآمد ہے، کال سینٹر کی جاب میں کر سکتی ہوں، وہ بولی۔ ذرا سا پرسنل سوال ہے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ نے اپنی آنکھیں کیسے کھوئیں؟ وہ بولا۔ ایک حادثہ ہوا تھا 4 سال قبل، اس نے مختصراً جواب دیا۔ میں آپ کو اپوائنٹ کر لیتا ہوں، ہم 1 ماہ آپ کو ٹریننگ دیں گے، ٹیلی فون میزم اور باقی گر سکھائیں گے، پھر کالز پہ آپ کو لگائیں گے۔ آپ کون سی شفٹ میں کام کرنا پسند کریں گی؟ صبح 7 سے دن 12 بجے تک آسٹریلین کمپین ہوتی ہے، دوپہر 2 سے رات 10 بجے تک UK کی شفٹ، اور رات 11 سے صبح 6 تک امریکہ کی۔ آپ کو جو موزوں لگے، اس نے پوچھا۔ سر، کیا میں صبح اور دوپہر دونوں شفٹس میں کام کر سکتی ہوں؟ پوچھ سکتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے؟ اسے تشویش ہوئی۔ میں اکیلی رہتی ہوں، 5 سال کا ایک بیٹا بھی ہے، اس کے لہجے میں اداسی سی بھر آئی۔ اور آپ کے ہسبینڈ؟ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے، ملک سے باہر رہتے ہیں، اس نے مختصراً جواب دیا۔ آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر مل جائے گا، آپ اگلے پیر کو جوائن کر سکتی ہیں۔ احد نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ تھینک یو سر، وہ بولی۔ اور آپ کو 2 شفٹس میں کام کرنے کی ضرورت نہیں، UK کی کمپین میں آپ کی اچھی سیلری بن جائے گی، احد نے نرمی سے کہا۔ پھر وہ کچھ رسمی الفاظ کہہ کے چلی گئی۔ اس کے بعد کچھ اور انٹرویوز بھی ہوئے، لیکن احد کا دھیان اب کام سے ہٹ گیا تھا۔ اس کی محبت کو اتنے سال کسی زخم کی طرح پالا تھا، جس کی پٹیاں تبدیل کی تھیں، جس پہ بدل بدل کے مرہم لگائے تھے، وہی محبت خود زخم خوردہ ہو کر آنکھوں کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ جس کی زندگی میں روشنی بھری تھی، وہی اپنی آنکھوں کی روشنی گنوا بیٹھی تھی۔ نہ جانے اس پر، نہ جانے کس طرح سے، نہ جانے حالات نے اسے کیا کچھ سکھایا تھا۔ وہ دیر تک اس کے دھوئیں میں اپنے جواب تلاشتا رہا۔ وہ روزانہ آفس آنے جانے لگی تھی، آنکھوں کے سامنے رہنے لگی تھی۔ احد نے بارہا کوشش کی کہ وہ اسے اپنے بارے میں بتا دے، لیکن پھر ہمت ہی نہ کر پایا۔ اکثر اس کے دوران کینٹین میں یا لفٹ میں احد کی اس سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ اب ان میں ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہونے لگ گئی تھی، لیکن احد چاہ کر بھی اسے کبھی بتا نہیں پایا کہ وہ کون ہے۔ وہ اندر ہی اندر مضطرب سا تھا، کئی سوالات اس کے اندر غل مچا رہے تھے،
اور وجوہات تھیں کہ اس کی شادی ختم ہو گئی۔ وہ کیا حادثہ تھا جس نے اس کی آنکھیں لے لیں؟ اس کے گھر والوں میں سے کوئی اس کے ساتھ کیوں نہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ انہی اضطراب بھرے دنوں میں سے ایک دن تھا، وہ خود ہی اس سے ملنے آفس آئی تھی۔ سگرٹ نے اس قیام کی اطلاع دی اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے سامنے تھی، لائٹ گرین کاٹن کے سوٹ میں ہمیشہ کی طرح منفرد اور جاذب نظر۔ صدیقی صاحب، میں آپ کو انوائٹ کرنے آئی تھی، وہ بولی۔ میرے بیٹے کا برتھ ڈے ہے کل شام، زیادہ بڑا تو نہیں، بس کچھ دوستوں کو مدعو کیا ہے، آپ آئیں گے نا؟ مجھے بہت خوشی ہوگی، اپنی فیملی کو بھی لے آئیے گا، اپنے بچوں کو بھی۔ پہلے کے لفافے میں لپٹا کارڈ اس نے احد کی جانب بڑھایا۔ میں خود آ جاؤں گا، مگر میری کوئی فیملی نہیں، شاید سٹاف میں سے کسی نے بتایا ہو کہ میں ابھی بیچلر ہوں۔ احد نے مسکرا کے کہا، میری تو یہاں کسی سے زیادہ ہائی ہیلو نہیں، اور آپ کے بارے میں تو یہاں زیادہ علم ہی نہیں۔ آپ کے نام کے متعلق بھی کئی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، یا آپ AS بلایا جاتا ہے یا پھر صدیقی صاحب۔ آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں سر؟ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ دنیا میں باپ کا نام، خاندان کا نام پہچان بنتا ہے، آخرت میں ماں کا نام۔ شادی ہو جائے تو عورت اپنا نام کھو دیتی ہے، بچے بڑے ہو جائیں تو باپ کو بچوں کے نام سے پہچانا جاتا ہے، دفتر میں ڈیزگنیشن نام بن جاتا ہے، محلے میں ذات، بیوی سنیے جی کہہ کے پکارتی ہے، بچے پاپا یا ڈیڈی، کوئی چچا تو کوئی تایا، وغیرہ وغیرہ۔ راستہ چلتے لوگ بھائی صاحب، بڑے میاں یا پھر ابے او۔ اپنی شناخت، اپنا نام تو فقط اندر ہی کہیں رہ جاتا ہے، دنیا کی بھیڑ میں کہیں کھو سا جاتا ہے۔ احد نے کہا، بہت دلچسپ باتیں کرتے ہیں آپ سر، آپ کی باتیں مجھے کسی کی یاد دلاتی ہیں۔ وہ اداسی سے بولی، کس کی؟ احد کا دل دھڑکا۔ تھا کوئی دوست یونیورسٹی میں، وہ بھی لفظوں کو اپنا تابع بنا دیتا تھا، اس کی ویرانی میں کہیں کھو گئی۔ احد نے پیار بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، اسے خوشی ہوئی، تو وہ کم از کم اسے یاد تو کرتی ہے، دوست کہہ کے بلاتی تو ہے۔ وہ اپنا بیگ تھامے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا سر، میں چلتی ہوں، ضرور آئیے گا۔ انشاءاللہ، وہ مسکرایا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دیر تک اسی یادوں میں کھویا رہا۔ وہ چھوٹے سے تحفے کے ہمراہ پارٹی میں موجود تھا، حرمین اسے باری باری سبھی لوگوں سے ملوا رہی تھی۔ انہی مہمانوں میں ثنا بھی شامل تھی، جو کہ پہلے اپنے ساتھ کھڑی محو گفتگو تھی، لیکن حرمین کے متوجہ کرانے پر وہ مڑی اور اس کی آنکھیں ٹھہری کی ٹھہری رہ گئیں۔ ثنا، یہ صدیقی صاحب ہیں، میرے باس، اور سر، یہ ثنا ہے، میری بہت اچھی دوست اور کلاس فیلو، حرمین نے تعارف کروایا۔ ثنا ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات پل پل بدل رہے تھے۔ حرمین کو کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن احد نے گردن کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ نقاش کہاں ہیں؟ نقاش، میں اسے لے کر آتی ہوں، حرمین نے ان کے درمیان کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ کیا حرمین کو پتا ہے کہ اس کے باس کا اصل نام کیا ہے؟ ثنا اور احد ذرا کونے میں کھڑے ہو گئے تھے۔ ثنا نے پوچھا، نہیں، میں ہمت نہیں کر پایا اسے بتانے کی کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا، ہمیشہ کی طرح دیر سے بتائیں گے آپ۔ زرش کیسی ہے؟ ثنا نے پوچھا۔ کون؟ زرش آفریدی؟ وہ تمسخرانہ مسکرایا۔ وہ محض افواہ تھی کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ اس کا مطلب آپ نے شادی نہیں کی؟ ثنا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے بغیر جینا اتنا مشکل تھا، شادی کیا خاک کرتا؟ وہ تعصب سے بولا۔ کچھ پل دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ اس کے ساتھ بہت برا ہوا، جس کا اتنے سال اس نے انتظار کیا، وہی اس نے اس سے شادی بھی کی، اور شادی کے کچھ عرصے بعد اس کی پہلی انگریز بیوی آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ ثنا نے شامیر کے متعلق اطلاع دی۔ کیا وہ پہلے سے شادی؟ احد حیرت میں مبتلا تھا۔ ہاں، اس نے بتایا ہی نہیں تھا، وہ چلا گیا، پھر نقاش اس دنیا میں آیا، اس نے اسے بہت بلایا، بہت رابطہ کیا، وہ تو نہیں آیا، اس کی طرف سے طلاق نامہ آ گیا، اور یہ کہ اس نے شادی کر لی تھی۔ گھر والے پہلے ہی حرمین سے خفا تھے، اپنا بچہ لے کر کہاں جاتی، اسی کشمکش میں تھی
کہ اپنی آنکھیں بھی کھو بیٹھی۔ ثنا نے اسے تفصیل بتائی، لیکن کس طرح؟ احد بہت دکھ سے اس کی کہانی سن رہا تھا۔ خود ڈرائیو کر کے جا رہی تھی، کچھ تو خود بھی اس میں زندہ رہنے کی تمنا نہ تھی، اور وقت بھی بہت ظالم تھا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کھو دی اپنی بصارت اس نے۔ ثنا کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ پھر کراچی آ گئی، چھوٹی موٹی نوکریاں کرنے کے بعد اسے آپ کے یہاں جاب ملی، اب کچھ ذہنی طور پر سیٹل ہے۔ لیکن اتنا سب ہو گیا اور مجھے بتایا بھی نہیں، کیا میں دوست کی حیثیت بھی نہیں رکھتا تھا؟ احد نے نرمی سے کہا۔ کہاں سے ڈھونڈتی وہ اور کہاں سے ڈھونڈتی میں؟ آپ حیدرآباد میں تھے اور وہ اس قدر خوددار ہے کہ وہ کسی سے بھی مدد مانگنا نہیں چاہتی، مجھ سے بھی نہیں۔ لیکن آنکھوں کا علاج تو کروا سکتی تھی نا تم اس کا، آپریشن یا پھر ٹرانسپلانٹ؟ ہو سکتا ہے اس کا آپریشن، دکھایا تھا میں نے ڈاکٹر کو، لیکن کہاں سے آتا پیسہ؟ مجھ سے یہ کچھ بھی لینے کو تیار نہ تھی۔ میرے ہسبینڈ خود ڈاکٹر ہیں، ان کی مدد لے سکتے تھے، لیکن اس کے لیے کوئی چیز معنی خیز نہیں رکھتی۔ ثنا نے افسوس سے کہا۔ میری ایک مدد کر سکتی ہو ثنا؟ میں ہرمین کی آنکھیں اسے واپس دینا چاہتا ہوں، میں اس کا آپریشن کروانا چاہتا ہوں، اسے منانا تمہارا کام ہے، باقی میں سب خود کر لوں گا، احد نے ملتجی انداز میں کہا۔ ثنا مسکرا دی۔ واقعی احد بھائی، آپ ایسا کریں گے؟ اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں ثنا، وہ اور اس کی محبت میرے لیے میری اپنی زندگی سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ احد کے لیے میں یقین احد کے لہجے میں یقین تھا۔ ثنا نے کچھ حیرت اور کچھ پیار سے اس لڑکے کی جانب دیکھا جس کے اندر کتابوں اور کہانیوں میں سے اٹھ کر محبت آ بسی تھی۔ وہ مٹ جانے کی حد تک محبت کرتا تھا، گو کہ اسے محبت نے کچھ نہیں دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا اوڑھنا بچھونا فقط اس کی محبت ہی تھی۔ کہا اس نے میرے ہونے کا یہ احساس تم ہونا، کہا اس نے کہ جیون کی ہنسی ایک آس تم ہونا، کہا اس نے تمہارے بن کوئی بھاتا نہیں مجھ کو، کہا میں نے مجھے بھی تو جہاں میں راز تم ہونا، کہا اس نے ہمیں یہ فاصلہ دور نہ کر دیں، کہا میں نے تمہارے شک تمہیں ہی چور نہ کر دیں، کہا اس نے تصور میں تیرے میں کھوئی رہتی ہوں، کہا میں نے تیرے جذبے تجھے مشہور نہ کر دیں، کہا اس نے دعائیں زندگی کی مانگتے کیوں ہو، کہا میں نے میری اس ذات سے منسوب تم ہونا، کہا اس نے کہ جنت میں خدا سے کس کو مانگو گے، کہا میں نے میرے ہمدم میرے محبوب تم ہونا، کہا اس نے کہ تم کو عزت کیا محسوس ہوتی ہے، کہا میں نے تمہارے بن سزا محسوس ہوتی ہے، کہا اس نے کہ آنکھوں میں لکھی تحریر کیسی ہے، کہا میں نے کہ جذبوں کی دعا محسوس ہوتی ہے، کہا اس نے مجھے گرداب سے باہر نکالو تم، کہا میں نے کرو کچھ حوصلہ خود کو سنبھالو تم، کہا اس نے کوئی ایسا نہیں اپنا جسے مانوں، کہا میں نے میرے شانوں پہ آنسو سب بہا لو تم، کہا اس نے محبت زندگی میں درد لاتی ہے، کہا میں نے کہ مجھ سے بھی تو محبت ہی دکھاتی ہے، کہا اس نے محبت میں فقط آنسو ہی آنسو ہیں، کہا میں نے کہ ہنسنا بھی محبت ہی سکھاتی ہے۔ کامیاب آپریشن کے چند روز بعد آج اس کی پٹی کھلنی تھی اور اس نے رنگ و نور کا دنیا میں واپس لوٹنا تھا، نظاروں اور روشنی کو دوبارہ اپنی آنکھوں کی پتلیوں میں مقید کرنا تھا، اندھیروں کے ساتھ کو چھوڑنا تھا، ستاروں کو دوبارہ مٹھیوں میں بھرنا تھا۔ ہاسپٹل کے اس چھوٹے سے پرائیویٹ روم میں ثنا اور ہرمین کی بہن موجود تھے۔ وہ نقاش اپنی خالہ کی گود میں تھا اور احد کمرے کے باہر کھڑا یہ تمام منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نئی زندگی پانے والی آنکھوں کو کوئی صدمہ پہنچے یا وہ کوئی ایسی چیز دیکھیں جو وہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ اس لیے منظر عام سے ہٹ گیا تھا۔ ڈاکٹر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں پہ بندھی پٹی کی گرہیں کھولتا جا رہا تھا۔ گرہیں مکمل طور پر کھول کے ڈاکٹر نے شفاف روئی ہٹائی۔ کس کا چہرہ آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہیں گی؟ میرا خیال ہے اپنے بیٹے کا، ڈاکٹر زیدی نے پوچھا۔ میں سب سے پہلے اپنے محسن کا چہرہ دیکھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب، جس کی بدولت یہ روشنی آج مجھے واپس ملی ہے، وہ بند آنکھوں سے بولی۔ عجب تجسس تھا، آنکھیں کھلنے کو مچل رہی تھی، روشنی دیکھنے کو تڑپ رہی تھی۔ اندر آ جائیے صدیقی صاحب، ان آنکھوں کو آپ کی ضرورت ہے، ثنا نے مسکرا کے اسے بلایا۔
وہ بدستور ڈرا ہوا تھا۔ نہیں ثنا، وہ مجھے دیکھنا نہیں چاہے گی۔ وہ مسلسل نفی میں گردن ہلا رہا تھا۔ وہ تمہیں ہی دیکھنا چاہ رہی ہے، آ جاؤ اندر۔ ثنا اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اندر لے آئی۔ وہ عین اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب آپ اپنی آنکھیں آہستہ آہستہ کھول لیں، ڈاکٹر کی آواز سنائی دی۔ اس نے دھیرے سے اپنی پلکوں کو جنبش دی۔ برسوں سے اندھیرے میں بھٹکتی آنکھیں روشنی میں آ کے چندیانے لگیں۔ کئی بار آنکھیں جھپکنے کے بعد آنکھیں روشنی کی تیز رفتار سے ذرا مانوس ہوئی، اور آنکھ کھلنے کے بعد بھی اس نے سب سے پہلے اسی چہرے کو دیکھا، احد کے چہرے کو، اسی چہرے کو جو بجھی آنکھوں میں بھی ستاروں کی طرح جگمگایا کرتا تھا، جو اندھیرے کی دبیش چادر کو چیر کے اپنے دمکتے چہرے اور چمکتی مسکان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ وہی چہرہ جو 5 برسوں تک خوابوں میں زندہ رہا تھا، نور کی کوئی وحی بن کے روح پہ نازل ہوتا تھا، روشنی کی واحد کرن بن کر آتا تھا، محبت کی معراج بن کے لمحہ لمحہ ساتھ رہا تھا، وہ جس کی وجہ سے زندگی ابھی باقی تھی۔ احد صدیقی۔ مکمل طور پر آنکھیں کھولنے کے بعد اس نے پہلا نام یہی لیا تھا، اور احد وہاں زیادہ دیر رک نہ سکا۔ یہ لمحہ اس کے لیے فیصلہ کن تھا۔ وہ ان آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ لحظہ بھر کے لیے ہی صحیح ان آنکھوں نے اسے دیکھا تو وہ کمرہ چھوڑ کے چلا گیا۔ حرمین کی آنکھیں گویا وہاں منجمد سی ہو گئی تھیں۔ وہ ثنا کے ہمراہ کتنی دیر سے خاموش بیٹھی تھی۔ نقاش اس کی گود میں سو گیا تھا۔ ننھے فرشتوں سے اس کے نقوش دیکھ کر ماں کے کلیجے میں راحت سی آ گئی تھی۔ اتنے سال اس کے خال و خط کو فقط ہاتھ لگا کے محسوس کیا تھا، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا ایک سرشاری سی کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ ثنا جو چائے بنا کر لائی تھی وہ ان دونوں کے درمیان بیڈ پہ رکھی تھی۔ اس میں سے گرم بھاپ اٹھ رہی تھی۔ کم از کم ایک بار تم ہی بتا دیتی کہ احد ہی صدیقی صاحب ہیں، حرمین نے ٹھہر ٹھہر کے کہا۔ تو اس سے کیا ہوتا؟ تم آپریشن نہ کرواتی، ساری عمر اندھیروں میں رہتی، اور تم جانتی ہو کہ احد نے کوئی خرچہ اپنی طرف سے نہیں کیا، کمپنی نے میڈیکل دیا ہے تمہیں ایک امپلائی کی حیثیت سے۔ ثنا نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ لیکن پھر بھی واسطہ تو احد صدیقی ہی بنانا، ایک اور احسان اس کا میری ذات پہ۔ حرمین نے ٹھنڈی آ بھری کپ لے کر سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ کیا احسان کیا اس نے تم پہ؟ ثنا نے پوچھا۔ حرمین نے نقاش کو بیڈ پہ لٹایا اور خود اٹھ کے کھڑکی تک آئی۔ باہر سرما کی ٹھنڈی کھڑکی سے ٹکرا کے شائیں شائیں کر رہی تھی۔ اکا دکا گاڑیوں کے ہارن سماعتوں سے ٹکرا رہے تھے۔ چاہے جانے کا احساس بہت انمول ہوتا ہے۔ احد نے مجھے ہمیشہ چاہا، خواہش کی مجھے اپنا مانا، حالانکہ اسے جواب میں میری طرف سے صرف انکار ملا اور نارسائی ملی، لیکن پھر بھی وہ مجھے چاہے گیا۔ یہ احسان تھا اس کا مجھ پہ۔ اس انمول ماوری محبت نے شامیر کی بے وفائی کے احساس کو لیپ کیا۔ اس کی بے وفائی مجھے نہیں پائی۔ اس کے جانے کے بعد میں ٹوٹی نہیں، بکھری نہیں، مری نہیں، بس ایک عہد تلے جیتی رہی کہ احد نے مجھے چاہا ہے۔ اس کے الفاظ، اس کے گیت، اس کے وائلن، اس کی دھنیں، اس کی یادیں میری زندگی رہیں۔ میں جیتی رہی، اس کے خوابوں میں کھوئی زندگی کو برتتی رہی۔ اس کے ہونے کا احساس ہمیشہ آس پاس ہوتا، میں کسی کو بھی دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس کا چہرہ میری آنکھوں میں ہمیشہ جگمگاتا رہا۔ وہ ٹھیک کہتا تھا کہ اس کی کبھی ہار نہیں سکتی محبت، اکائی کی طاقت ہمیشہ جیتتی ہے۔ میرے دل کے پور پور نے، ان شریانوں کے روم روم نے لمحہ لمحہ مجھے احساس دلایا کہ اس کی محبت سچی تھی۔ وہ جیت گئی۔ وہ مسیحا ہے میرا، وہ محسن ہے میرا۔ حرمین کی آنکھوں میں نمی سے جھلملا رہی تھی۔ اپنی دوست کی آنکھوں میں پہلی بار احد کے لیے لفظ محبت پڑھ رہی تھی۔ مجھے یہ جان کے حیرت ہوئی کہ احد نے تمہارے بعد تنہائی کو ہی اپنا جیون بنایا۔ اس نے آج تک شادی نہیں کی، بقول اس کے وہ تمہارے بنا جی نہیں سکتا، تو شادی کیا خاک کرے گا؟ ثنا کی بات پر وہ مزید حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ تو پھر وہ زرش آفریدی؟ حرمین نے پوچھا۔ افواہ تھی وہ، انتقامی افواہ۔ تمہاری محبت میں فنا ہوتے احد نے انتقامی افواہ اڑا دی تھی۔
تمہاری اور شامیر کی شادی کی اطلاع پا کے۔ ہرمین کی آنکھ سے ایک آنسو پھسل آیا تھا۔ اس نے مجھ سے اتنی محبت کی ثنا، اور میں اس کے جواب میں اسے کچھ نہیں دے سکی۔ وہ مجھ پر ہر آن احسان کرتا گیا اور میں اس کا بدلہ بھی نہیں چکا پائی۔ شاید اس کا ہی دل، اس کی لافانی محبت میری ذات سے بھی بڑی ہے، کائنات سے بھی گہری ہے۔ میں چاہ کر بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کا بدلہ نہیں اتار سکتی، اس کی تنہائیوں کے بدلے اسے چاہت نہیں دے سکتی۔ وہ صوفے پہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، محبت اس کے روم روم سے محسوس کی جا سکتی تھی۔ ثنا اٹھ کے اس کے پاس آئی، اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، اس کی گود میں سر رکھتے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ کے پیار سے بولی، میں اسے بھی جانتی ہوں، میں تمہیں بھی جانتی ہوں، میں نے اس کی محبت اور تڑپ بھی دیکھی ہے، اور آج میں وہ تمہاری آنکھوں سے بھی دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اسے بھی یہی مشورہ دیا کہ اپنے احساسات بے کم و کاست تم تک پہنچائے، اور تمہیں بھی یہی کہوں گی، تحفے کا بدلہ تحفہ، پیار کا بدلہ پیار، نیکی کا بدلہ نیکی۔ ہمارے مذہب نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے نا۔ تو پھر وہ شخص جس نے ہر دھڑکن پہ تمہارا نام لکھا ہے، جس نے اپنی زندگی تمہیں دان دی ہے، کیا وہ تمہاری محبت اور تمہاری قربت کا اہل نہیں؟ کیا وہ مستحق نہیں کہ اسے چاہت ملے، قربت اور ساتھ ملے؟ ثنا کی بات پہ اس کے آنسو اور شدت سے بہہ رہے تھے۔ کارنر ٹیبل پہ رکھی شمع بھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی موم ٹیبل پہ پھیل کے کسی پرانی یونانی مجسمے کی عورت سے مشابہ لگ رہی تھی۔ کیا وہ اپنی لازوال محبت کے بدلے میں میری محبت قبول کر لے گا؟ آنسوؤں سے تربتر چہرے پہ ایک سوال بدستور تھا۔ وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے، فقط تمہارا۔ ثنا نے مسکرا کے اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا، اور وہ اپنی ہمدرد اور غمگسار دوست کے سینے سے لپٹ کے دیر تک روتی رہی۔ احد نے آفس سے چھٹی کی ہوئی تھی، اور ثنا نے ہرمین کو بتا دیا تھا کہ وہ کہاں ہوگا، لہٰذا ہرمین حیدرآباد پہنچنے کے بعد سیدھی المنظر کے کنارے آ گئی تھی۔ سورج کے غروب ہونے میں بھی تھوڑا ہی وقت تھا۔ وہ دور سے ہی احد کو پہچان گئی تھی۔ سرمئی رنگ کی شلوار قمیض میں وہ احد ہی تھا، اور اس کے ہاتھ میں وہ رومال تھا جو اس کے زخموں کے اوپر اپنے دوپٹے سے پھاڑ کے ہرمین نے باندھا تھا۔ وہ کسی غیر محسوس طاقت سے چلتی ہوئی پتھر پلانگتی اس کے برابر میں جا بیٹھی تھی۔ احد نے اس کی موجودگی کو محسوس نہیں کیا، وہ تو اس رومال کی لازوال خوشبو میں کہیں کھویا ہوا تھا۔ ہرمین نے اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا، اس نے چونک کے اسے دیکھا، اور اس کی آنکھیں اس کے چہرے پہ ٹھہر سی گئیں۔ آپ؟ میں آج تمہیں یہ بتانے یہاں آئی ہوں کہ عقائد کی طاقت اور محبت کبھی ہار نہیں سکتی، چاہے انہیں جتنا بھی روندا مسئلہ اور کچلا جائے، ان سے جتنا بھی انکار کیا جائے۔ جو تمہاری محبت جیت گئی ہے احد، تمہاری فتح ہوئی ہے۔ ہرمین نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کیا واقعی؟ وہ نم آنکھوں میں بے یقینی بھرے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہرمین کی آنکھوں میں بھی شفاف پانی جھلملایا تھا۔ اس نے احد کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا دیا۔ آج تمہیں تمہاری ہی وہ نظم سنانے کا دل کر رہا ہے۔ تم میری آخری محبت ہو، جس پہ تم نے مشاعرے میں ایوارڈ جیتا تھا۔ ہرمین نے دھیرے سے کہا۔ وہ فقط نظم نہیں، میرے احساس تھے۔ احد نے اس کے ہاتھ پہ اپنی گرفت مضبوط کی۔ اور یہ کیا ہے؟ ہرمین نے رومال لے کر اسے دیکھا۔ سوکھے خون کے دھبے اس پہ آج بھی موجود تھے۔ یہ میری محبت کی چھوٹی سی دنیا ہے، المنظر کا کنارہ، میری محبت اور غروب سورج۔ احد نے ہوا کے سامنے اس رومال کو رکھا۔ تیز ہوا میں وہ پھڑپھڑانے لگا اور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پانی میں گر پڑا۔ احد اسے پکڑنے کے لیے اٹھا، مگر ہرمین نے اسے روک دیا۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب میں آ گئی ہوں کبھی نہ جانے کے لیے۔ وہ مسکرائی۔ تم تو کہیں گئی ہی نہیں تھی، تم تو ہمیشہ میرے پاس تھی، میری آنکھوں، میرے دل اور میری روح میں، میری آخری محبت بن کر۔ احد نے اس کی پیشانی پہ مہر ثبت کی۔ سفید رومال مٹیالے پانی میں تیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ خون کے دھبے دھل رہے تھے، چھوٹی چھوٹی لہریں اسے آگے بڑھا رہی تھی۔ لازوال محبت کی نشانی اپنے کندھوں پہ رکھے وہ کسی نئے ستارے کے دیس کو جا رہا تھا، جہاں وعدے ٹوٹتے نہیں، نغمے بکھرتے نہیں، اور محبتیں کبھی زوال نہیں پاتی۔ بہت دیر تک وہ دونوں اس ننھے رومال کو لہروں پہ تیرتے ہوئے اپنے سے دور، بہت دور جاتا دیکھتے رہے۔
حتیٰ کہ وہ پانی کی سطح پر سے معدوم ہو گیا۔ المنظر کی سطح پر ایک اور لازوال محبت نے زندگی پائی تھی۔ لہروں نے اپنے سینے پہ ایک اور پریم کتھا تحریر کی تھی۔